السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیزوں، یہ بیان اگر آپ نے نہیں سنا تو کچھ بھی نہیں سنا۔ یہ بیان سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کریے۔ برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، ماہ ربیع النور شریف کی گرمی ابھی باقی ہے، اور بحمدی تعالی آپ سب کے چہرے کھلے کھلے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں مہکے مہکے نظر آتے ہیں۔ ہونا بھی یہی چاہیے۔ وقت آج جمعہ کا زیادہ ہو چکا۔ ایک چیز اچھی یہ بھی لگی کہ میں ویسے تو اس سال جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہندوستان میں حاضر نہیں تھا، لیکن ہر علاقے میں اپنے اپنے اعتبار سے لوگ حضور کی محبت میں جلوس کی شکل میں نکل بھی رہے تھے۔ ہبلی کے کیا حالات ہیں میں نے معلوم کیا، تو ظاہر سی بات ہے میرے عزیزوں، جو ہماری روایات باقی ہیں اسی روایت پر عمل کرتے ہوئے ٹھیک جس دن حضور پاک کی عید میلاد تھی اسی دن یہاں پر جلوس بھی نکلا۔ بات صحیح ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے نام پر ہبلی والے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ ایک بات میں بہت چھوٹے وقت میں کچھ چیزیں دے کر کے چلا جاؤں گا، ویسے بھی ہمارے آنے جانے کی خبر گرم ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ ویسے بھی گرم ہوتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا ہے کسی مہمان کی آمد کبھی اپنوں کے لیے بھی نیند اڑا دیتی ہے۔ اپنے بھی انتظار کرتے ہیں، ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے کسی محبوب کے آنے کا جس سے محبت کرتے ہیں لوگ۔ کچھ شخصیت ایسی ہوتی ہیں جن کے آنے کے انتظار میں اپنوں کی بھی نیند اڑ جاتی ہے اور غیروں کی تو فیوز ہی اڑتی ہے۔ خیر بات وہ نہیں ہے، لیکن ایک بات میں ضرور کہہ کر کے جاؤں گا۔ 1500 سالہ عید میلاد النبی اس سال منایا جا رہا تھا، کتنا زور و شور اور کتنے زیادہ اہتمامات کیے جا رہے تھے۔ اس کے باوجود جب وقت قریب آ جاتا ہے تو میں ان لوگوں سے یہ ادباً کہوں گا کہ کس چیز نے تمہیں اکسایا اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عید میلاد پر کمپرومائز کر لو۔ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جلوس تو کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے، حضور کی محبت میں تو کسی دن بھی کیا جا سکتا ہے، تو ہر دن کرو، ہر ہفتے کرو۔ ہمارے بزرگوں نے 12 ربیع الاول شریف کی ایک تاریخ جو متعین کی ہے، سب کے جذبات اس سے لگے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے ہم وطن لوگوں کے بھی خیال کرتے ہیں، ڈسٹرب نہیں کرتے۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ٹکراؤ والی صورت ہے، ہم ٹکرانے والی بات نہیں کرتے۔ ہم اپنے نبی پاک کی محبت میں جب نکلتے ہیں تو انداز تو یہ ہے کہ کوئی اگر کاٹ بھی دے تو احساس نہیں ہونا چاہیے۔ محبت اسی کا نام ہے۔ حسن یوسف میں کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان ہارا۔ لوگ اگر جلوس میں نکل کر کے دیکھتے، وہ شریر لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں جو جلوس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہوں۔ عاشقان مصطفیٰ کے جذبات سے تو نہیں کھیلنا چاہیے۔ ہبلی والوں، 100,000 بار مبارکبادی میں پیش کرتا ہوں، 1000 بار مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور فخر سے آج آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہوں
کہ الحمدللہ آج بھی غیور سنی اس شہر میں باقی ہیں جو اپنے نبی کے نام پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے انشاءاللہ، جو بھی ہو جائے۔ کیا آپ رمضان کی عید آ جائے، بقرعید آ جائے تو اٹھا کر کے کسی اور دن رکھ لو گے، یا پھر چاند سے کہو گے تھوڑے دن بعد نکلنا؟ کیا حالات ابھی گرم ہیں، خراب ہیں؟ کبھی جمعہ میں ایسی نوبت آ گئی تو کیا جمعہ اٹھا کر کے اتوار کو رکھ لو گے؟ نہیں، ان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایام مخصوص ہیں، جو دن مخصوص ہیں، انہی دنوں کے لیے یہ چیزیں مخصوص کی گئی ہیں۔ یہ میسج میں آج میلاد جلوس کے بعد اس لیے دے رہا ہوں کہ آگے سب کے ذہن میں یہ بات رہے کہ اگر کسی کو کسی نے قوم کا بڑا سمجھا ہے یا پھر آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، تو کم از کم قوم کے ساتھ یہ کھیل نہیں ہونا چاہیے۔ چاہے ہمارے ساتھ کوئی بھی چیز ہو جائے، لیکن قوم کی جو ہمارے ساتھ محبتیں جڑی ہوئی ہیں اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے کسی اور کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جس کو راضی کرنے کے لیے سب کیا جاتا ہے، یہ کبھی راضی نہیں ہوتے، کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ آج تم سے تمہارا جمعہ چھین کر کے یہ کہیں گے تم نیوٹرل بن جاؤ، سیکولر بن جاؤ، کٹر نہ بنو، لیکن کل کو اس کے بعد پھر کسی اور چیز پر یہ چیزیں ہوتی رہیں گی، اور کبھی تم سے کوئی راضی نہیں ہو سکتا۔ مجھے بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بات یاد آتی ہے، علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہزارہا رحمتیں ان کی قبر پر ہوں۔ جس وقت ان کو پولیس گھسیٹ کر کے لے جا رہی تھی تو آپ نے کہا تھا تم تو کارندے ہو حکومت کے، جس طرح سے تمہیں کہا جاتا ہے ویسے کرو گے، لیکن ایک بات یاد رکھو، تم مجھے ٹارچر کر رہے ہو، کھینچ کر لے جا رہے ہو، دبا رہے ہو، جس کو خوش کرنے کے لیے تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو وہ تو تمہیں نہیں دیکھ رہا، وہ چاہے پرائم منسٹر ہو چاہے کوئی بھی ہو، جس کو خوش کرنے کے لیے تم مجھے کھینچ رہے ہو وہ تو تمہیں نہیں دیکھ رہا، لیکن میں جس کے لیے جا رہا ہوں وہ تاجدار مدینہ مجھے دیکھ رہا۔ جس کو راضی کرنے کے لیے میں نے آیت یہ پڑھی ہے، تم خیر امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں میں خیر امت بنائے گئے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھائی کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے۔ یہ مزاج تمہارا ہے، یہ نہیں ہے کہ دین کے انہدام کی کوشش کرو گے، ہر چیز میں مصلحت کے دروازے ڈھونڈو گے۔ ہر چیز میں مصلحت کے دروازے نہیں ڈھونڈے جاتے۔ لوگ ہم سے یہ بھی کہتے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں، آپ اس طرح سے بولتے ہیں، بہت سارے لوگ تکلیف میں آ سکتے ہیں، نوجوان اس طرح ہو جائیں گے، اس طرح ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کیا یہی نصیحت کوئی امام حسین کو بھی دیا تھا کہ ان کے لیے جو حالات بنے ہوئے تھے، کوئی تو نہیں تھا اس وقت، صرف 82 لوگوں کو لے کر نکل پڑے تھے۔ کسی نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کا ہونا بہت ضروری ہے، نوجوان آپ سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ رہیں گے تو دین کا کام ہوتا رہے گا۔ میں ان سے یہی عرض کیا تھا، ادباً عرض کیا تھا، ہم تو پتہ نہیں کس درجے میں آتے ہیں، اور نکمے گنہگار ہم سے کئی کروڑوں درجے زیادہ افضل اور بہتر تھا کہ امام حسین کا زندہ ہونا، ان کا ہونا کتنا ضروری تھا، لیکن ہر بار اپنی سیفٹی اور ہر بار اپنے آس پاس کی چیزیں ہی نہیں دیکھی جاتی۔ اسی لیے ایک محاورہ مشہور ہے، ایک محاورہ مشہور ہے، کیا ہے کہ جب تمہاری جان پہ کچھ بن پڑے تو صدقہ دے کر کے جان بچا لو۔ جان پر کبھی کوئی بیماری آ گئی تو کیا فرمایا گیا؟ صدقہ دے دو، اللہ تعالیٰ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ جب تمہاری جان پہ کچھ بن پڑے تو صدقہ دے کر جان بچا لو، اور جب دین پہ کچھ بات آئے تو جان دے کر دین بچا لو۔ جب دین پہ بات آئے تو پھر صدقہ دے کر کے نہیں، اپنی جان دے کر کے دین کو بچا لو، وہ اہم ہے۔ اسی لیے فاضل بریلوی امام اہل سنت فرماتے ہیں، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے،
सिद्दीक बल के गार में जहां उन पे दे चुके हिफ्ज जान जो जान फुरूज गुरर की है। मतलब जानते हो आप, आला हजरत का शेर सुनो। जब हिजरत के मौके पर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे सौर में थे, वाकया मालूम है, हजरत अबू बकर सिद्दीक सारे सुराखों को बंद करके बैठे हुए थे, एक सुराख पर पांव रखे हुए थे और उस पर सांप काट रहा था, और मामूली सांप नहीं, जहरीला जहर चढ़ गया था। आज भी आप पूछ लेना, मालूम कर लेना, किसी जहरीले सांप के काटने से आदमी सिर्फ आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर मर जाता है। सिद्दीक अकबर को जो सांप काटा था वो जहर उनके सीने तक आ चुका था, पैर से चढ़ते हुए, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाद में उनका पैर हटाने के बाद अपना लुआब पाक लगाया, जहर तो खत्म हुआ। ये वाकया तो मालूम है, वाकया मालूम है। लेकिन सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिफाजत में, नामूस रिसालत की हिफाजत में क्या चीज दी? पांव नहीं, उंगली नहीं, बल्कि अपनी पूरी जान दांव पे लगा दिया। ये 5 फर्ज हैं हर मोमिन के लिए, जिसका जिंदगी में उसको पालन करना बहुत जरूरी है। उसमें सबसे पहला फर्ज है जान की हिफाजत। जान की हिफाजत, दीन की हिफाजत, इज्जत की हिफाजत, 5 चीजें जो शरीयत में फरमाई गई हैं, उसमें सबसे पहला फर्ज आपकी जान की हिफाजत है। जान है तो फिर सब कुछ है। जान की हिफाजत के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फर्ज है, नमाज की हिफाजत। ठीक है, नमाज की हिफाजत। और मौला अली शेर खुदा असदुल्लाह अल गालिब रदी अल्लाह तआला अन्हु असर की नमाज के वक्त, हुजूर पाक के आराम फरमाने के वक्त क्या किया था उन्होंने? सूरज डूब गया, उनकी असर की नमाज कज़ा हो गई। यह भी मशहूर है क्या हजरत अली जानबूझ करके छोड़ रहे थे? देख रहे थे सूरज सामने से जा रहा है, उसके बावजूद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं और हजरत अली जगा नहीं रहे, उठा नहीं रहे। असर की नमाज कज़ा हो गई, रोए। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? इशारा किया सूरज को, वापस आ जा, जहां पर रुका था वहीं पर आ जा, असर की नमाज अली की बाकी है। असर पढ़ ली। लेकिन दोनों ने क्या किया? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जान बचाने वाला फर्ज था वो कुर्बान किया, और हजरत अली ने नमाज की हिफाजत ये फर्ज थी वो कुर्बान किया। किसके लिए? हुजूर पाक के लिए। और फिर आला हजरत को सुनो, अब नामूस रिसालत का मसला पूरा समझाते हैं। सिद्दीक बल के गार में जान उन पे दे चुके, हिफ्ज जान तो जान फुरूज गुरर की है, सारे फराइज की जान है, जान की हिफाजत करना। और मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज। या रसूल अल्लाह, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी नमाज असर जो सबसे आला खतर की है। 5 नमाजों में नमाज असर को नमाज वुस्ता कहा गया, बीच वाली नमाज। इसकी हिफाजत का हुक्म अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हाफिज़ू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता। इस नमाज की ज्यादा हिफाजत करने का हुक्म है। और आला हज़रत फरमाते हैं, मौला अली ने वारी तेरी नींद पे नमाज, वो भी नमाज असर जो सबसे आला खतर की है। दोनों ने, एक ने जान वार दी और एक ने नमाज वार दी। अब हुआ क्या आगे? आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में किसी ने अपनी मोहब्बतें पेश की हैं तो वहां पर कोई चीज बाकी नहीं रखी जाती, भर भर के दिया जाता है। बदला ही नहीं बल्कि इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। ये तो हम जिंदगी में देख रहे हैं। एक बार क्या हुजूर पाक की इज्जत पर बात करो, लोग टक टक करके तुम्हारा चेहरा देखने लग जाए। ये किसकी अता है? हुजूर पाक की अता है। सिद्दीक अकबर ने जान वार दी लेकिन गई नहीं जान। मौला अली ने नमाज वार दी, उनकी भी नमाज गई नहीं। इनकी जान भी बची है, उनकी नमाज भी बची है, गया किसी का नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं, तूने फेर दी जान और उनकी नमाज। यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनकी नमाज फेर दी और उनको उनकी जान फेर दी। पर वो तो कर चुके जो करनी बशर की है।
وہ تو کر چکے، پر کرنی بشر کی ہے۔ اس پورے دو واقعے کے بعد اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے۔ فرع کا مطلب سمجھتے ہو؟ ایک اصل ہے، ایک فرع ہے۔ اصل مین برانچ اور فرع کا مطلب برانچ ہے۔ اصل کی جو شاخ ہوتی ہے اس کو فرع کہتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جتنے فرض ہیں، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جان کی حفاظت ہو، یہ سارے فرائض یہ فرع ہیں، برانچ ہیں، شاخ ہیں۔ کہنے کو تو شریعت میں یہ سب فرض ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ دو واقعے کے بعد تو پتہ چلتا ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں نعرے لگائے، میرے نعرے مت لگایا کرو۔ بار بار میں اس کی تنبیہ کرتا ہوں، ہماری حیثیت نہیں ہے ہمارے نام کے، اور نہ ہی یہ استقبال، نہ ہی یہ سارے شان ہمارے لیے نہیں ہے یہ ساری چیزیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب بات ہو رہی ہے تو بات صرف حضور کی ہونی چاہیے۔ ہم شخصیت پرستی کے قائل نہیں ہیں۔ ہاں، یہ چومنا، وہ چومنا، ادھر جھکنا، ادھر اٹھانا، یہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ بات اگر بادشاہ کی ہو رہی ہے تو فقیروں کی کیا اس میں ہے؟ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کا مشن تو دیکھو، اعلیٰ حضرت کبھی اپنے باپ داداؤں کے قصیدے نہیں پڑھے۔ ان کے باپ دادے کم نہیں تھے، وقت کے فہامہ، علامہ سب کچھ تھے، لیکن جب قلم اٹھاتے تو یوں کہتے کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارینہ نہیں۔ ہمیشہ بارگاہ مصطفیٰ کی تعریف کیا ہے، اسی لیے مولا ان کی تعریف ہر زبان پر آج کرا رہا ہے۔ آپ بھی اسی طرح اسی ماحول کو باقی رکھو، نعرہ لگے تو میرے مصطفیٰ کا، ہاں لبیک کہا جائے، خوب کہا جائے، یہ تسبیح بھی ہے اور بارگاہ مصطفیٰ کی حضوری بھی ہے۔ میرے عزیزو توجہ، جب کبھی کوئی کہتا ہے میں گھر میں بیٹھا ہوں، میں گھر میں بیٹھا ہوں، لوگ آ رہے ہیں، ملنے والے آتے ہیں جاتے ہیں، سب باہر سے تم کہہ رہے ہو مفتی صاحب میں آ گیا ہوں تھوڑا سا مل لو، آ گیا ہوں، کبھی فون پہ کبھی دروازے پہ، غیرت ہوگی 2 بار 3 بار تو آ تو جائیں گے، دروازہ کھول کے مل تو لیں گے، کب سے بیچارہ پکار رہا ہے مفتی صاحب میں یہاں ہوں، میں یہاں آیا ہوں۔ میرے عزیزو بلا تشبیہ و بلا تمثیل، لبیک یا رسول اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ کے رسول میں آ گیا ہوں، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ کتنی مرتبہ پکارو گے؟ یہ دنیا والے تو دنیا والے ہیں، میرا رسول ایسا غیرت مند ہے، وہ ایک ہرن کے آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا، وہ ایک لکڑی کے رونے کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ تم تو امتی ہو جس کے لیے میرے آقا رویا کرتے تھے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے، یہ اپنے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ جس دن نظر کرم ہوگی آقا صرف اتنا فرما دیں گے آ جا، کب سے تو پکار رہا۔ یہی تو ہمارا مشن ہے یا رسول اللہ، ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، بس ایک بار کہہ دو کہ تو ہمارا ہے۔ اللہ ہمیں اسی حال میں زندہ رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے۔ آپ خیر امت ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر جاری رہو، اچھائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ آج ضرورت ہے اس معاشرے کی اصلاح کی۔ مجھے اندازہ ہے بہت سارے لوگوں نے شکایتیں کی، ان بچوں کو بھی جو ابھی 18 سال کے بھی نہیں ہوئے، ابھی 20 سال کے بھی نہیں ہوئے، وہ نشہ کی لت میں گر گئے۔ اور ایسے ایک صاحب ہمارے ابلی کے آئے تھے، وہ دادا ہیں اور ان کے پوتے کی شکایت لے کر میرے پاس آئے تھے، کہا حضرت میرا بچہ 4تھی کلاس میں جاتا ہے۔ 4تھی کلاس کس کو کہتے ہیں؟ کتنا ہوگا؟ 9 سے 10 سال کی عمر ہوگی۔ کہتے ہیں اس کے بیگ میں نے کتنی مرتبہ نشہ پکڑا، ڈرگز۔ یہ کہاں سے چیزیں آ رہی ہیں؟ کیا 10 سال اور 12 سال کے بچے اس میں ملوث ہو سکتے ہیں؟ آج کس طرف جا رہی ہے یہ قوم؟ اے نوجوانوں، آپ اس کو یہ مت سمجھو کہ انٹرٹینمنٹ ہے، کر لیں گے چل جائے گا۔ یاد رکھو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے،
तुम में से कोई भी ताकतवर बन करके भी इस दुनिया में 1000 साल जी नहीं सकेगा। जी भी लिया तो उसके बाद भी मौत है। यहां पर किसी की दायमी जिंदगी नहीं है, अल्लाह के हुजूर जाना है। और इस हाल में तुम्हें ले जाया जाएगा, तुम्हारे हाथ पैर भी हिल नहीं सकेंगे, तुम्हारे नाक में रुई ठोंस करके, तुम्हारे पेट को रस्सी बांध करके, अंगूठों को भी बांध करके लोग किस तरह ले जाते हैं, ले जाकर के इमाम के सामने रखकर उसको नमाज पढ़ा करके हम देखते हैं जब जनाजे दफन होते हैं। ये बंदा अपनी जिंदगी में छोटी सी मट्टी की धूल भी अपने कपड़े पे बर्दाश्त नहीं करता था। आज इसके ही अजीज भर भर मुट्ठी भर के इस पर मिट्टी डालकर चले जाते हैं। हम सबका भी वही हशर होना है, सबका भी वही हाल है। और उस कब्र में जाने के बाद किसको चीखोगे, किसको पुकारोगे, किसको बुलाओगे? वो दोस्त आएंगे जो तुम्हारे, जिनके लिए तुमने मां बाप को तक छोड़ दिया। वो दोस्त आएंगे जिनके लिए तुमने अपनी हैसियत बदल दी, अपने पैसे बर्बाद किए। कोई भी नहीं आता। दोस्तों का तो हाल यह है कि इधर मट्टी नहीं हुई, उधर वो कब्रिस्तान से निकल गए। कुछ देर तक अगर कोई बैठा तो भाई या बाप बैठ जाए या बेटा बैठ जाए, बाकी किसी का नहीं है। दुनिया है, तुम्हारी सांसों की माला जब तक चल रही है तब तक साथ है, या तुम्हारे हाथ में पैसा है, मनसब है, तब तक साथ है। बाकी सब छोड़कर जाएंगे। जब कब्र की तख्तियां बंद हो जाएं और घूप अंधेरा छा जाए, उस वक्त कोई नहीं आता, कोई नहीं होगा। तुमने अपने आप को जब बर्बाद किया, उसके बाद से उसकी शुरुआत होगी। कब्र की जिंदगी आखिरत की पहली मंजिल है। यहां से फिर तुम्हारा एहतिसाब, यहां से फिर तुम्हारा हिसाब शुरू हो जाएगा। बता तूने जवानी कहां कहां खर्च की है, कहां कहां खर्चा किया। मेरे अजीजों, उस अंधेरी रात में अगर कोई आता है तो सिर्फ आमिना का लाल तशरीफ लाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बात बताई जाती है। वो कब्र में तशरीफ लाते हैं। जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र में भी आए और हश्र में भी हमारा हाथ पकड़े। आज तुम उनका दामन पकड़ने से भाग रहे हो, आज तुम उनके पीछे चलने से भाग रहे हो। आ जाओ वापस, उठो, वो घर न हश्र न होगा फिर कभी। दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, अपने मोहल्लों को नशे से पाक करो। दिल दर्द करता है मेरे अजीजों, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। उन नौजवान बच्चों से हमारा क्या रिश्ता है? तुम नशा करोगे, बर्बाद हो जाओगे, लोग तमाशा देख करके हंसेंगे और कुछ नहीं होगा। एक छोटी सी बच्ची है, जनाजे में हाजिर था, मैं आपको बता रहा हूं, 6 साल की बच्ची है। उसका बाप कैंसर की वजह से मर गया, बहुत जवानी में मर गया। और कैंसर किस वजह से? नशा की वजह से। और उसकी बच्ची ने एक बार मुझसे जो सवाल किया, आज तक दिल पे लगती है बात। कहा कि हजरत आप तो बताइए, हम तो छोटे हैं और मेरी मां के लिए हमारा क्या कसूर है जो हमारे अब्बा इस तरह करके चले गए? हमारा क्या कसूर है, हमारा क्या, पूरी जिंदगी हम बगैर बाप के ही रहेंगे? उस बच्ची के वो जुमले आज भी चुभते हैं। मैं नौजवानों से पूछता हूं, तुम किस किस पर जुल्म करोगे? तुम्हारे साथ कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। तुम अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने ऐश के लिए कितनों को बर्बाद करोगे? उनकी जिंदगियां नहीं है जो तुम्हारी आस पर जी रहे हैं। तुम्हारे बच्चे हैं, भाई हैं, बहनें हैं, कितने लोग तुम्हारे इंतजार में हैं। मैं जानता हूं कितने ऐसी माएं इंतजार में, कितने तो नौजवान जेल में इसी तरह से देखे गए जो नाहक ऐसे कामों में मुब्तला होकर जेल की सजाएं काट रहे हैं। और उनकी माएं 2-2, 3-3 घंटे बाहर गेट पर बैठी रहती, धक्के खाती हुई, धूप में, बारिश में, सब जगह उनको देख करके भी तरस आता था। और वो माएं इंतजार करती हैं, बेटा सही होकर क्या जाएगा। हमने अपनी हैसियत के मुताबिक जिसको जितना इस्लाह करना था वहां इस्लाह किया है। लेकिन आपको मैं ये बात बता रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगियां सिर्फ तुम्हारे मां बाप, भाई बहन और बेटों से ही नहीं जुड़ी हैं, मेरे मुस्तफा से जुड़ी हुई है। आबरूए माजना में मुस्तफा, हम सबकी इज्जत और आबरू मुस्तफा के नाम से है। और जब मैं ये बात पढ़ता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे आका ने जो फरमाया, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभे तो मुझे उसका दर्द होता है। कौन है जो हमारी इन गमों को सुनने वाला? कौन है? मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा। तुम्हें पता है मलकुल मौत जिस वक्त मेरे आका की रूह लेने आए थे, उस वक्त मेरे आका ने ये नहीं कहा
کہ نزا کی تکلیف اتنی ہے، بلکہ یہ پوچھا اے اسرائیل بتا کیا یہ تکلیف میری امت کو بھی دی جائے گی؟ جب ملک الموت نے کہا سکرات سے سب کو گزارا جائے گا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. یہ نہیں پوچھا کہ میرے گھر والوں کو بھی تکلیف ہوگی، نہیں، بلکہ میرے آقا نے فرمایا کیا میری امت بھی اس درد سے گزاری جائے گی؟ آپ سے میں کہتا ہوں جو نبی، اسی لیے اعلیٰ حضرت کا میسج یہی تھا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. آ جاؤ اے نوجوانوں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم چھاؤں میں جہاں پر پلنے والے اپنے آپ کو آسمان کے ستاروں تک پہنچا دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. آج بھی اس دربار میں آنے کی تمہاری دیر ہے. شرماؤ مت، جن لوگوں کے دہلیز پر تم نے گھنٹوں گزارے ہوں گے، اس نیتا، اس آقا، اس مالک، لیکن ملا کیا؟ تمہارے غموں کی بپتا جہاں سناتے ہو لوگ تمہارا مذاق ہی تو اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. تمہارا بیٹا بگڑ گیا، کسی کے پاس جا کر کے شکایت کی، اس نے ہاں ہاں کر کے سن لیا، جانے کے بعد 4 لوگوں سے کہتا پتا ہے فلاں آیا تھا اپنے بیٹے کے بگڑنے کی شکایت کر رہا تھا، اس کا بیٹا تو برباد ہو گیا، ایسا ہے ویسا ہے. لیکن قسم خدا کی جس نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا، بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ. مکہ کا ایک عظیم ابو حفص سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ایک آدمی مر گیا تھا جس کا چہرہ گدھے کی شکل کا ہو گیا تھا اور اس کا اکیلا بیٹا تھا. دروازے بند کر دیا یہ سوچتے ہوئے کہ باپ کو یہیں دفن کر دوں گا، اٹھاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے. رو رہا تھا. عرض کیا میرے آقا کی بارگاہ میں. اچانک وہ کہتا ہے، وہ گھر کی عورتوں کو بھی سمجھا دیا تھا دروازے بند کرو، اس جنازے کو ہمارے باپ کو یہیں دفن کر دیں گے، لوگوں کو نہیں دکھائیں گے، دکھانے جیسا چہرہ بھی نہیں ہے. اسی اسنا میں گھر کا ایک دروازہ کھلتا ہے، ایک بزرگ آتے ہیں، چہرے پر چادر پڑی ہے، سیدھے اس میت کے پاس گئے، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، چادر ڈھانک دی، اور پھر اس نوجوان کے پاس آ کر پوچھتے ہیں وہ بزرگ بتا کیا بات ہے. اس نوجوان نے کہا آپ کون ہیں، کیسے آ گئے میرے گھر پر؟ میں نے تو سب دروازے بند کیے تھے، لیکن اب آپ نے دیکھ ہی لیا میرے باپ کو تو دیکھو، اسی لیے تو رو رہا ہوں. غم اس بات کا ہے میرا باپ مر گیا لیکن چہرہ گدھے کی شکل کا ہو گیا. تو آنے والے بزرگ نے کہا کچھ بھی تو نہیں ہوا، جا کے دیکھ لے. وہ نوجوان کہتا ہے میں اٹھ کر کے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا تو نہایت ہی چمکتا دمکتا چہرہ، کچھ نہیں ہوا. اتنے میں وہ بزرگ جا رہے تھے، یہ دامن پکڑ لیا، کہا آپ کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے ہو. کون ہیں؟ پلٹ کر کے آنے والے بزرگ نے کہا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا میں محمد اللہ کا رسول ہوں. اس نے قدموں پر گر کر کے پوچھا کہ آقا میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں یہی بتانا چاہتا ہوں. حضور فرماتے ہیں تیرا باپ کچھ گناہوں میں مبتلا تھا جس کی وجہ سے اللہ کا غضب ہوا. بیٹے نے پوچھا کیا کیا تھا میرے باپ نے؟ اب توجہ، میرے آقا فرماتے یہ ہماری عادت نہیں کہ باپ کے گناہ بیٹے کو بتائے جائے، یہ ہماری عادت نہیں کہ باپ کے گناہ بیٹے کو بتائے جائیں. جو کیا تھا چھپا دیا گیا. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں ایک عادت تیرے باپ کی اچھی تھی، اچھی جو ہے وہ بتا دیا، اچھی جو ہے وہ بتایا. فرماتے ہیں تیرا باپ اس وقت تک بستر پہ سوتا نہیں تھا جب تک 100 مرتبہ مجھ پہ درود نہیں بھیجتا تھا. اس کا انتقال ہوا تو فرشتوں نے مجھے بتایا، میں چل کر کے آ گیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا تیرا غضب ہوا، اس کا چہرہ بدل گیا، لیکن مولا یہ درود پڑھنے والا چہرہ ہے، اگر یہی برباد ہوا تو دنیا کیا تانا دے گی. اللہ نے حکم فرمایا محبوب آپ اپنا ہاتھ ہٹاؤ، اس کے چہرے کو سب سے زیادہ حسن ہم دیں گے. میرے آقا کا ہاتھ رکھنا تھا کہ وہ چہرہ چمکنے لگا. بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو کچھ بھی ہے وہ حضور پاک کے دربار سے ہے. آ جاؤ ایک بار اپنے تمام معاملات کو لے کر. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں سب انہی کو سب کام،
सौंपे हैं उन्हीं को सब काम, चाराए दर्द रजा करते हैं। लो लगी है कि उस दर के गुलाम चाराए दर्द रजा करते हैं। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। हुजूर के दरबार में अपने आप को सरेंडर करो, पेश करो, फिर देखो इज्जतों में इजाफा कैसे होता है। अल्लाह करीम कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आ जाओ, आज जो नौजवान इधर उधर भटके हुए थे उन सबको दावत फिक्र देकर मीलाद की बरकत से, रबीउल अव्वल की बरकत से इस मजमे में अर्ज करता हूं, चलो पुकारते हैं बारगाह मुस्तफा में सच्चे दिल से। आओ एक बार एक आवाज होकर के अर्ज करो, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। लब्बैक या रसूल अल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।